فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا محترم محرم الحرام 1443 ہجری کا یہ پہلا عشرہ جس کی آج آخری نشست ہے، اس میں نے آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ معرفت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں، گو کہ یہ موضوع یقیناً بہت طویل ہے، جسے محاورے میں نہیں کہہ رہا میں، عام طور پر ہر عشرے کے آخر میں کہا جاتا ہے کہ موضوع بہت وسیع ہے، طویل ہے اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ موضوع واقعی بہت طویل ہے اور اس کا حق واقعی ادا نہیں ہو سکتا. لیکن بنیادی مقصد اور ہدف یہ تھا کہ کم از کم اس قسم کے موضوعات ہمارے یہاں لانچ ہوں. بعض موضوعات پر گفتگو کم ہوتی ہے، یہ مجالس میں کم ہوتی ہے، اور مجالس کے علاوہ کوئی اور موقع ہمارے یہاں ہے نہیں. دیگر مواقع عام طور پر ائمہ علیہ السلام کی ولادت اور شہادت میں اگر آپ دیکھیں تو شہادت کے موقع پر ہی گفتگو ہوتی ہے. ولادت میں تو ہمارے یہاں جشن ہوتا ہے اور اس جشن کا ذرا انداز مختلف ہے، اس میں ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر، ان کی تعلیمات پر باتیں ذرا کم ہی ہوتی ہیں. وہاں بھی ہونی چاہیے ظاہر ہے. اور یہ موضوع واقعی وسیع ہے اس اعتبار سے کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، بہت سے کانسیپٹس ہیں. ایک کتاب میرے پاس ہے علی اصغر رضوانی کی، ایران کے اسکالر ہیں، حوزے کے استاد ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ایک کتاب لکھی انہوں نے موعود شناسی کے اوپر، اس کا نام ہے موعود شناسی. کتابیں تو بہت ہیں، انسائکلوپیڈیا بھی تیار ہو گئی ہے امام زمانہ پر فارسی میں، اردو والے کی الگ میں تعارف کرا چکا ہوں. لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر سوال و جواب کی صورت میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو اس ایک کتاب کے اندر 500 سوالات اٹھائے گئے ہیں، 500 کوسچنس اباؤٹ امام زمانہ، اور پھر ان کے جوابات بھی دیے گئے. یعنی آپ سوچیں کہ 500 سوالات ہو سکتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے. ہم نے تو شاید 50 بھی ڈسکس نہیں کیے ہوں گے. یہ 500 مختلف طرح کے سوالات بن سکتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہونے چاہیے. تو اتنے پہلو ہیں اور ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو سن کے بھی شاید آپ حیران رہ جائیں. یعنی اگر کہیں بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے. مثلاً امام زمانہ اور ہالی ووڈ. اب یہ سننے میں تو عجیب سے لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن اس کے اوپر پوری ایک ریسرچ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 40-50 سالوں میں ہالی ووڈ میں ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں
اور بنائی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر امام زمانہ کا کانسیپٹ دیا گیا، لیکن ان کو انسانیت کا دشمن معاذ اللہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو یہودیوں کا ایک کانسیپٹ ہے اینٹی کرائسٹ والا، معاذ اللہ دجال والا، اس طرح کا کانسیپٹ دیا گیا بعض فلموں میں۔ بعض میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک عرب رہنما ہے جو اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ پوری انسانیت کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا دنیا کی ساری ترقی کو ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک نیگیٹو امپیکٹ، تاکہ جو لوگ اس فلم کو دیکھیں انہیں امام کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے اس طرح۔ اور بعض جو ہیں وہ اشارے کنائے میں نام بھی ہیں بعض میں، جیسے ایک بہت مشہور ہوئی تھی فلم پروفیسیز آف ناسٹراڈامس، تو ناسٹراڈامس کے پروفیسیز پر جو بنائی گئی ہے فلم، اس کے اندر امام علیہ السلام کے بارے میں، ان کے ظہور کے بارے میں اس طرح دکھایا گیا ہے، لیکن وہ بھی نیگیٹو ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ فلموں کے ذریعے بھی وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو یا جوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جو تصور ہے نا مہدویت کا تصور، یہ انسانیت کی تباہی کے لیے یا دنیا کو تباہ کرنے والی ایک قوت کا نام ہے، کیونکہ ظاہر ہے امام تشریف لائیں گے تو ان کے لیے تباہی ہوگی، جو کچھ وہ کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ، امام تشریف لائیں گے تو اس پورے نظام کو ظاہر ہے کہ وہ تباہ کریں گے اور اس کی جگہ ایک عادلانہ نظام لے کر آئیں گے، تو وہ کیوں برداشت کریں گے کہ ان کا کاروبار تباہ ہو؟ تو انہوں نے پہلے ہی سے ایک زمین ہموار کرنا شروع کر دی ہے ان کے خلاف۔ تو ایک اچھے موقع کی نظر ہونی چاہیے نا ہر چیز کے اوپر کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچائیں، ایسے گیمز آ گئے ہیں جن گیمز کے اندر بچوں کو انوالو کر دیا گیا، بظاہر وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ دشمن کو مار رہا ہے، لیکن وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اپنے جوانوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کو کتنا ان تمام کانسیپٹس سے کلیئر کیا ہے تاکہ وہ ایک اچھے امام کے منتظر بنے، امام کا اچھا انتظار کرنے والے بنے، اور اگر ان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، ان کی زندگی میں امام کا ظہور ہو تو امام کے سپاہی بنے، اور ظہور ہو یا نہ ہو زمانے غیبت میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو پورا کریں۔ ہم سے تو یہ تقاضا کیا جائے گا نا، ہم سے تو نہیں کہا جائے گا کہ امام کے سپاہی تم کیوں نہیں بنے۔ اگر امام تشریف لائیں گے تو امام کے سپاہی انشاءاللہ بنے، لیکن اگر امام تشریف نہیں لاتے ہماری زندگی میں، جیسے کہ دعائے عہد میں بھی ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے کتنی راہیں ہموار کی، ہم نے کتنے پتھر ہٹائے، ہم نے کتنا راستے کو صاف کیا۔ کوئی ایک چھوٹا کام کیا ہو کہ جس کو پیش کر سکے امام کی خدمت، جس کو پیش کر سکے۔ جو استاد صدیق جعفر نے کہا تھا نا کہ آ گئے تو کیا ہوگا، یہ اس سوال پہ غور کرنا چاہیے نا کہ پیش ہم کریں گے کیا، کہ آج اگر امام تشریف لے آتے ہیں تو کیا چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں، اور ان کے سامنے پیش کرنے کی بات بھی چھوڑ دیں ہم، اگر آج وہ تشریف لاتے ہیں تو کیا ہمارا گھر اس قابل ہے کہ ہم امام کو بٹھائیں؟ دیکھیں نا ہم لوگ بعض اوقات ایک مجلس ہوتی ہے نا کہ مجلس کے بعد جی بعض اوقات گھروں میں ہی ہوتا ہے کہ جی مولانا صاحب کو بٹھانا ہے اس کمرے میں، ان کو ذرا چائے وائے پلانی ہے، تو اس کا ایک خاص کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے، تو اس کمرے کی بھی ایک سیٹنگ کی جاتی ہے کہ یہاں پر مولانا بیٹھیں گے مجلس کے بعد۔ اچھا اس کمرے میں اگر کوئی ایسی نامعقول چیز لگی ہوئی ہے، فرض کریں کوئی ایسی تصویر لگی ہوئی ہے جو نہیں لگی ہونی چاہیے، ارے اس کو ہٹاؤ، یہ کس نے، مولانا بیٹھیں گے یہاں پر، اس کی جگہ وہ مکہ مدینہ والی تصویر لگا دو، یہ کون سی کتاب رکھی ہے، اس کو ہٹاؤ ذرا دوسری کتاب ہو۔ اس کمرے کی ایک سیٹنگ ہوگی، کیوں بھائی مولانا بیٹھیں گے یہاں پر، مولانا آئیں گے یہاں۔ تو مولانا کے آنے کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں، مولا کے آنے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہمارا گھر ایسا ہے کہ جس میں مولا آ سکیں؟
ایسی کوئی تصویر تو نہیں، ایسی کوئی پینٹنگ تو نہیں لگی ہوئی، ایسا کوئی رسالہ تو نہیں آتا ہمارے یہاں، اگر کوئی رسالہ رکھا ہوا، ارے ہٹاؤ اس رسالے کو، وہ کہا جمعے کی نماز سے آپ لے کر آئے تھے، وہ یہاں رکھو بھائی، چاہے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، سامنے وہ رکھ دو۔ تو آیا ہمارا گھر اس طرح بنا ہے کہ مولا آ جائیں؟ تو باقی ہمارے جذبات بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کے جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے اس پہ غور نہیں کیا۔ ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے نا اس کا، ورنہ جذبہ تو مومن کا بہت اچھا ہے۔ اگر آج امام آ کر کہہ دیں کہ ہماری اس تحریک کے لیے، اس انقلاب کے لیے تمہارا گھر چاہیے، تو ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ شوق سے دے دیں گے۔ ہر انقلاب کے لیے کچھ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں نا۔ پیغمبر اکرم نے جب تبلیغ شروع کی تو خفیہ تبلیغ تھی، لیکن کوئی جگہ چاہیے تھی نا جہاں پر بیٹھ سکیں، لوگ آ سکیں، ملاقات کر سکیں۔ تو ایک صاحب جو مسلمان ہو گئے تھے جن کا نام تھا ارقم، اور شاید ان کے والد کا نام بھی ارقم تھا، ارقم ابن ارقم، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، حجرہ، وہ اللہ کے رسول کو پیش کیا، کہا کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی یہاں کریں۔ اس وقت جبکہ ایک خفیہ تبلیغ تھی اور خطرہ بھی تھا ہر طرح کا، انہوں نے اپنا کمرہ پیش کیا کہ آپ اس کمرے میں یہ ساری ایکٹیویٹی کریں۔ تو آج تک جو ہے وہ سیرت اور تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ارقم نے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا کمرہ پیش کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے سب سے پہلے۔ اور اگر آپ حج اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں اور اپنے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف جو بہت سارے دروازے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دروازے، تو ان میں سے ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے باب ارقم۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جو ان کے گھر کی طرف تھا، ان کا گھر یہاں تھا اصل میں۔ تو اس ایک آدمی نے اپنا ایک حجرہ، اپنا ایک کمرہ چند دنوں کے لیے اللہ کے رسول کو تبلیغ دین کے لیے دیا۔ قیامت تک اس کے گھر کا نشان نہیں ہے بے شک، لیکن باب ارقم اب تک لکھا ہوا ہے۔ تو اگر امام علیہ السلام آ کے کہیں کہ جی آپ کا ایک کمرہ چاہیے، آپ کا گھر چاہیے، ہم کہیں گے حاضر ہے۔ اچھا آپ کی کار چاہیے، ہم کہیں یہ لیں مولا۔ کوئی مومن انکار کرے گا؟ کوئی مومن انکار نہیں کرے گا، تو اور خوش ہوگا کہ امام علیہ السلام کی تحریک کے لیے اگر میری کار استعمال ہو جائے، میرا گھر استعمال ہو جائے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اچھا ابھی تو امام تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی تو زمانہ غیبت ہے اور ہم غیبت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا لفظ نہیں لگے گا آپ کو، لیکن حضور امام جو ہے سخت ہوگا۔ بہت سارے کام جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس وقت نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی تو زمانہ غیبت ہے، ابھی ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ گھر دے دو، کار دے دو۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو تمہاری سیونگ ہے، جو سب خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے آخر میں، سال کے آخر میں، اس کا 20% دے دو، اس میں سے بھی 80% تمہارا۔ تو 20% نکالتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ ابھی تو 100% بھی نہیں دے رہے ہیں، سیونگ وہ بھی، یہ نہیں کہ گھر دے دو، سیونگ کا بھی 20%۔ تو جذبات تو بہت اچھے ہیں ہمارے، لیکن عملی طور پر اس کی ترجمانی ہو نہیں پا رہی ہے اصل میں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اصل میں ہمارا کانسیپٹ جو ہے بہت کلیئر نہیں ہے، کرسٹل کلیئر جس کو ہونا چاہیے نا، جس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اس کا تعلق اصول دین سے ہے، عقائد سے ہے۔ اس کو کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو پورے کا پورا صحیح ہونا چاہیے۔ عقائد میں یہ نہیں ہوگا کچھ صحیح اور کچھ غلط، پورے کا پورا صحیح ہونا ضروری۔ اچھا باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں، ظاہر ہے ہم وہ نہیں کر سکتے سب باتیں، پھر موقع ملے گا کبھی انشاءاللہ دیکھتے۔ مثلا کہ امام علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ آخری سوال ہمارا، سمجھ لیں، کہیں نہ کہیں تو نتیجے تک پہنچنا چاہیے ہمیں۔ تو کب تشریف لا رہے ہیں وہ، کب ان کا ظہور ہونے والا ہے؟ یا یہ کہ ظہور کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ یا میں نے ایک دن اور آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ اس بات کا امکان ہے کہ امام کا ظہور اس جمعے کو ہو جائے؟ یہ سوال میں نے ایک نشست میں کیا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ روایت میں ہے کہ امام کا ظہور جمعے کے دن ہوگا۔ اچھا اب جو جمعہ آنے والا ہے
تو اس بات کا امکان ہے کہ اجماع کے امام کا ظہور ہو جائے گا؟ تو لوگ شکل دیکھ رہے ہیں، میں نے کوئی چانس ہے؟ تو جواب ہی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا اچھا اس کے بعد والا جمعہ، اس کے بعد والا جمعہ، اس کے بعد والا جمعہ، چلے 2 مہینے بعد، 3 مہینے، 6 مہینے، اگلے 6 مہینے تک کیا امام کے ظہور کا امکان ہے؟ تو میں نے کہا چلے کچھ پروبیبلٹی دے دیں، مثلا 10% امکان ہے، 50% ہے، کوئی 80% ہے۔ اچھا 50% کہنے والے کتنے ہیں؟ اچھا 10% کہنے والے کتنے ہیں؟ تو جب آپ کے خیال میں امام کا ظہور ابھی کا چانس ہی نہیں ہے ابھی، تو بلا وجہ آپ کہتے ہیں عاجل فرج ہوں، الان الساعہ العجل، اور ابھی آ جائیے، جلدی آئیے، اسی وقت آ جائیے، اللہم عجل لولیک الفرج، بارہا تعجیل فرما، یعنی جلدی کر، جلدی کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک صاحب نے کہا کہ ابھی تو وہ علامتیں ہی پوری نہیں ہوئی ہیں امام کی آمد کی، پہلے تو علامتیں پوری ہوں گی جبھی وہ آئیں گے۔ یعنی کہ مثلاً کون سی علامت پوری نہیں ہوئی؟ سب سے اہم علامت کیا ہے آپ کے ذہن میں جو پوری نہیں ہوئی؟ تو کسی نے کہا ابھی تو دجال ہی نہیں آیا، پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے۔ میں نے کہا اچھا، اگر واقعی آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہے کہ پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے، تو دجال کے ظہور کی دعا کریں، بار اللہ دجال کو بھیج دیں، ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ نا، ایک مرحلہ ہوتا ہے، ہو جائے کم از کم، پہلے تو دجال ہی آ جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں مولا آ جائیے، مولا کہیں گے پہلے ایک وقت جائے گا تو میں جاؤں گا، وہ ابھی تک نہیں آ رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق کانسیپٹ سے ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق کانسیپٹ سے ہے۔ واقعی دجال ایسی کوئی چیز ہے کہ پہلے وہ آئے گا پھر امام آئیں گے؟ ہمارے یہاں دجال کی روایتیں نہیں ہیں، اور جو کچھ ہیں دجال کی روایتیں ہمارے یہاں، وہ بھی زیادہ تر ہمارے برادران سے آئی ہیں دجال، لیکن دجال کا ایک تصور پایا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، اور ہم بھی بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر، ویسے نہیں کرتے جیسے دوسرے لوگ بیان کرتے کہ دجال ایک خاص قسم کی مخلوق ہے اور وہ آئے گا، اس کی پیشانی پہ ایک لکھا ہوا ہوگا کافر، ایک آنکھ ہوگی اس کی پیشانی پر، اور وہ جناب بڑے سے گدھے پہ بیٹھ کر آئے گا، اور اس گدھے کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوں گی، اور ایک قدم پہ وہ اتنے میل کا فاصلہ طے کر لے گا، اور اس کے گدھے میں سے آواز بھی آ رہی ہوگی، لمبے لمبے کان ہوں گے اس گدھے کے، یا دجال کے بھی بڑے لمبے کان ہوں گے، ایک کان بچھائے گا ایک کان اڑے گا، اور اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں مختلف، جو اس کا ڈسکرپشن ہے۔ اور وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر آئے گا، انسانیت بھوک سے بلبلا رہی ہوگی، اور وہ دجال روٹی لے کر آئے گا، کھانا لے کر آئے گا، وہ کہے گا مجھے خدا کہو تو میں روٹی دوں گا، اور اگر خدا نہیں کہو گے تو میں جہنم میں ڈال دوں گا، اور کچھ لوگوں کو وہ روٹی بھی دے گا اور اپنی جنت میں ڈالے گا، کچھ لوگوں کو وہ جہنم میں بھیج دے گا۔ اور جو دجال کی جنت ہوگی وہ خدا کا جہنم ہوگا، اور جو دجال کا جہنم ہوگا وہ خدا کی جنت ہوگی، الٹا ہوگا۔ تو اب صورت یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسی مخلوق خدا پیدا کرے گا انسانیت کو آزمانے کے لیے، ایک صورت یہی ہے نا کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو آئے گی تو خدا ہی بنائے گا اسے، ایسی مخلوق انسان خود نہیں بنا سکتا ایسی مخلوق، تو خدا کوئی ایسی مخلوق بنائے گا جسے انسانوں کو آزمائے گا، اور اس کا ڈسکرپشن پہلے خدا نے بتا دیا ہے، سن لیا آپ نے، ایسی اسی قسم کی ہے نا۔ اب اگر فرض کریں بھی دجال آ جائے باہر تو آپ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ فوراً پہچان لیں گے یہ دجال ہے، یہ سارا ڈسکرپشن اسی کا ہے، 1 منٹ میں پہچان لیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ جب آپ پہچان لیں گے پھر وہ دجال ہی نہیں رہے گا، کیونکہ دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے، دجل کا مطلب ہے دھوکہ، تو دجال وہ ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، وہ دھوکہ دینے کے لیے آئے گا۔ اگر آپ نے اس کی شناخت کر لی، اگر آپ نے پہچان ہی لیا کہ یہی دجال ہے، تو پھر تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے ظاہر۔ اس کا مطلب یہ کہ دیکھنا ہوگا کہ دجال ہے کیا۔ تو ہم اس خاص قسم کی مخلوق کا انتظار کر رہے ہیں جو ایک خاص وعدہ قطع غلیہ کے ساتھ آئے گا اور وہ انسان کو آزمائے گا۔
حالانکہ بہت سارے دجال آ چکے ہیں، بہت سارے دجال ہمارے سامنے موجود ہیں اس دنیا میں، اور دجالی نظام ہی میں زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ یہ پورا نظام جو ہے یہ دجالی نظام تو ہے، جس کے پیشانی پہ کافر بھی لکھا ہوا ہے۔ کافر کا مطلب ضروری نہیں ہے کاف الف فے رے لکھا ہوا ہو، وہ سمبل واضح ہے، ظاہر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کا نظام ہے، واضح طور پر۔ ایک آنکھ بھی ہے اس کی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک آنکھ کی تشریح کی ہے بہت خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم دنیا میں نافذ ہو گیا ہے کہ جس کی ایک آنکھ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی اپروچ جو ہے وہ میٹیریل ہے، ڈیوائن نہیں ہے۔ ایک آنکھ سے اس پورے سسٹم کو دیکھتا ہے، وہ گاڈ لیس سسٹم ہے۔ جو خدا کا نظام ہے وہ تو گاڈ بیس سسٹم، اور جو دنیا کا نظام چل رہا ہے گو کہ وہ اپنے ڈالر پہ لکھتے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن وہ ڈالر بھی لکھا ہوا ہے۔ باقی جو ہے وہ دجالی نظام چل رہا ہے، اور اس کے اندر خدا کہیں نہیں ہے۔ دیکھیں ذاتی طور پر ان کا بھی کوئی نہ کوئی مذہب ہوگا، جیسے مسلمان ہے نا، ایک مسلمان ہے اس دجالی نظام کا حصہ ہے، کچھ کرسچنز ہیں وہ اس نظام کا حصہ ہے، کچھ ہندو ہیں اس نظام کا حصہ ہے، کچھ یہودی ہیں اس نظام کا حصہ۔ ذاتی طور پر ان کو کوئی مذہب بھی ہے ہوگا، لیکن یہ سب لوگ انکلوڈنگ مسلمان، یہ سب لوگ جو ہے اسی میٹیریل اپروچ کے قائل ہیں اور اسی دجالی نظام کے پرزے ہیں اور اسی کے پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ آگے ہمارے سامنے ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے، انسانیت بھوک سے بلبلا رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے تم مجھے خدا کہو۔ خدا کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے اللہ کہو اور مجھے سامنے سجدے کرو، مجھے سامنے نماز پڑھو، نہیں۔ خدا کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو سپر پاور کہو۔ دیکھو تمہاری تھیوری تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے مانو، میں ہوں گریٹسٹ، میں ہوں سپر پاور۔ اگر مجھے مان لو گے تو میں تمہیں روٹی دوں گا، امداد بحال کر دوں گا، کامن ویلتھ کی ممبرشپ دلوا دوں گا دوبارہ، اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، فلاں ورلڈ بینک سے لون دلوا دوں گا۔ اور اگر مجھے خدا نہیں مانو گے جنگ مسلط کر دوں گا، پابندیاں لگوا دوں گا، ٹھیک ہے، جہنم میں ڈال دوں گا، تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، جرم کر دوں گا، مہنگائی بڑھ جائے گی تمہارے یہاں۔ اور یہ روایت میں ہے کہ جو دجال کا جہنم ہوگا وہ اللہ کی جنت ہوگی، جو دجال کا مقابلہ کریں گے وہ جنت پہ جائیں گے، اور جو دجال کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے کہ جی آپ ہی ہیں سب کچھ، اللہ تو بعد میں خالق اور رازق ہے، پہلے آپ ہیں رازق ہمارے، اگر آپ نے ہماری امداد بند کر دی ہم کہاں جائیں گے۔ تو یہ دجالی ایک نظام ہے، وہ دجال آ چکا ہے اور ہم اس کی شناخت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہا ہے، یہی دجال ہے۔ کوئی اور مخلوق نہیں آئے گی ایسی جس کا ہم انتظار کریں گدھے پہ بیٹھ کے آئے گی وہ۔ تو یہ تصور کرنا ہے کہ دجال آئے گا پھر امام آئیں گے، تو امام کی آمد کی راہ میں جو علائم ظہور ہیں وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بات تو پہلے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، وہ یہ کہ علائم ظہور، علائم علامت کی جمع ہے، علامات سمجھ لیں آپ، عربی میں اس کی جمع علائم بھی ہے۔ علائم ظہور جو ہیں وہ شرائط ظہور نہیں ہیں، علائم ظہور جو ہیں وہ شرائط ظہور نہیں ہیں۔ دیکھیں شرط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ مہیا نہ ہو وہ کام نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں شرط، ٹھیک ہے۔ تو شرائط ظہور کیا ہے؟ شرائط ظہور کو اگر میں ایک جملے میں کہوں تو وہ شرط ظہور ہے، صرف ایک شرط، اور وہ ہے اذن خدا۔ امام کی غیبت کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ امام اسی دنیا میں موجود ہیں اور مومن سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، مومن بھی ان کو دیکھتا ہے، پہچان نہیں سکتا، یہی ہے نا بات اصل۔
بس خدا کا حکم یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کر دیجئے. وہ ظاہر کر دیں گے. وہ کب ظاہر کریں گے؟ جب حکم خدا ہوگا, اذن الہی ہوگا. تو ان کے ظہور کے لیے ایک ہی شرط ہے, وہ اذن الہی ہے, وہ حکم خدا ہے. جب حکم خدا ہوگا وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے. اور حکم خدا کب ہوگا یہ بتا چکا ہوں میں. حکم خدا جب ہوگا, خدا دیکھ رہا ہے تیار ہوئے نہیں ہوئے وہ سب لوگ ساتھ دینے والے. یہ ہے شرائط ظہور, یہ ہے شرائط ظہور. اور جو علائم ظہور ہیں, ظہور کی علامتیں, علامتیں جو ہیں وہ اس زمانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دنیا کی کیفیت ایسی ہوگی. کچھ کیفیتیں وہ ہیں جو اس سے پہلے کی ہیں, کچھ وہ ہیں جو ان کے ظہور کے نزدیک ترین زمانے کی. تو ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ علائم ظہور شرائط ظہور نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کہیں آپ علامت میں پڑھتے ہیں, سپوز کہ کوئی شہر ہے, فرض کریں شہر بصرہ تباہ ہوگا. اگر ہم نے کہیں روایت میں پڑھ لیا شہر بصرہ تباہ ہوگا, اچھا اب امام علیہ السلام کی آمد سے بصرے کی تباہی کا کوئی تعلق نہیں کہ بصرہ تباہ ہوگا تو امام آئیں گے. اب ہم اپنی تیاری کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم بصرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ تباہ ہوگا تو امام آئیں گے. ہم نے کہا بھی تو بصرہ تباہ ہی نہیں ہوا. تو دیکھیں علائم ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے, ظاہر ہے وہ اتنے بڑے انقلاب کے لیے آ رہے ہیں اور آئیں گے اس وقت جب زمین ہموار ہو چکی ہوگی اور لوگ ان کے لیے آمادہ ہوں گے. تو اس وقت دنیا کی حالت جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ بہت سے شہر تباہ ہوں گے. بصرہ بھی تباہ ہوگا, سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر, کہ بہت سے شہر تباہ ہوں گے. جب تباہی بربادی دجالی نظام غیر عادلانہ نظام یہ سب کچھ ہوگا, پتہ نہیں کتنے شہر تباہ ہوں گے. کتنے شہر ہمارے سامنے تباہ ہو گئے, کتنے ملک تباہ ہو گئے ہمارے سامنے. 40 سال سے افغانستان تباہ ہو رہا ہے, عراق دیکھیں کتنے عرصے سے تباہ ہو رہا ہے, ابھی یمن دیکھیں 6 سال سے تباہ ہو رہا ہے, شام کا کیا حال ہے. یہ چند ممالک جو موٹے موٹے جن کا نام ہر شخص کی زبان پر ہے ہمارے سامنے تباہ ہو رہے ہیں نا. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ فلاں شہر تباہ نہیں ہوگا امام نہیں, اس شہر کی تباہی سے امام کی آمد کا براہ راست کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ ایک علامت ہے. تو ہم علامتوں کے چکر میں ذرا پڑے ہوئے, علامتوں کو بھی جنتریوں میں تلاش کرتے ہیں کہ پورے ہو رہی نہیں ہوتی. علامتوں کو دیکھتے ہیں بھائی جنتری میں امام کی آمد کی پیشن گوئی ہے یا نہیں ہے اس سال کی. تو علائم ظہور کا جہاں تک تعلق ہے تو علامتوں کی روایتیں بہت ہیں, کثیر ہیں, اور ان روایتوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی روایتوں کی ہیں جو جعلی اور گھڑی ہوئی ہیں. اور یہ گھڑنے والی روایتیں جو ہیں یہ اپنوں نے بھی گھڑی ہیں اور دوسروں نے بھی گھڑی ہیں. اپنوں نے کیوں گھڑی؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا نا کہ بہت سے لوگ قیام کیا کرتے تھے مہدویت کے نام سے اور پھر سپورٹ ملتی تھی ان کو, تو وہ ایسی ہی روایتیں بھی گھڑ لیا کرتے تھے تاکہ ان کو سپورٹ زیادہ ملے. ان کے مطلب ان سے مراد یہ ہے کہ انہی کے آس پاس کے کچھ لوگ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ اقوال گھڑ کے کوئی جملہ نکالا اس کے حضرت علی لکھ دیا اور پھر کہتے ہیں فارورڈ ٹو آل. تو وہ جو گھڑتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے گھڑتے ہیں کہ شاید میں اچھا کام کر رہا ہوں, اور ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا, یہ اس کا کوئی ریفرنس ہے, کہاں سے لکھ دیا, بعد میں کہتے ہیں اسی لیے تو بھیجا آپ کے پاس, ذرا کنفرم کریں اس کو صحیح ہے نہیں ہے. پہلے پھیلا دیا پورے گروپ میں, اب کہہ رہے ہیں کنفرم کریں. تو ثواب کی نیت سے لوگوں نے ایسی روایتیں گھڑی ہیں. دوسری طرف ان لوگوں نے گھڑی جو مخالفین تھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بنو امیہ کے دور میں قیام ہوا, بنو عباس کے دور میں قیام ہوا, تو یہ بھی بہت تنگ آ جاتے تھے. انہوں نے ایسی روایتیں گھڑ دیں جن میں شیعوں کو سمجھایا گیا کہ جب تک یہ والی علامت پوری نہ ہو گھر سے نہیں نکلنا, اور دیکھو کسی تحریک کا ساتھ نہیں دینا, کسی جھنڈا کی حمایت نہیں کرنا, اور وہ جھنڈا تو بس قائد آل محمد کا ہوگا, انہی کی حمایت کرنی ہے, اس سے پہلے کسی تحریک کا ساتھ نہیں دینا ہے. اور ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی
فتنہ کا زمانہ ہے، اس میں تو چٹائی کی طرح بن جاؤ. جو چٹائی ہوتی ہے نا آج کل جیسے کارپیٹ ہے تو بچھا دیتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں اس کو، بہت عرصے کے بعد اٹھاتے ہیں. تو چٹائی بن جاؤ، بس گھر میں اس طرح رہو، باہر نہ نکلو. اور بہت ساری چیزیں. تو لوگوں نے ایسی روایتیں گھڑ دیں، کچھ اپنوں نے کچھ مخالفین نے، اور وہ گھڑی ہوئی روایتیں بھی چل رہی ہیں. اب ان علامتوں کا انتظار کرے، وہ علامتیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی. ایسی علامتیں بھی ہیں جو کبھی پوری ہونے والی ہی نہیں ہیں. مثلا سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اب سورج مغرب سے طلوع ہو نہیں سکتا. جو ہماری کاسمولوجی ہے اس کے مطابق تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. سورج تو نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، اصل میں تو دنیا گھومتی ہے. تو سورج مغرب سے طلوع اس وقت ہوگا جب کہ دنیا الٹی گھومے گی. ابھی وہ دنیا اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہے، کلاک وائز گھومنا شروع ہو جائے. اب دو صورتیں ہیں، یا تو اینٹی کلاک وائز دنیا گھوم رہی ہے اور دنیا کی رفتار بہت زیادہ ہے، اتنا تھے ایک اسپیس شٹل سے ہی آپ چکر لگا سکتے ہیں 24 گھنٹے میں. یہ تیز رفتار جہاز سے بھی مشکل ہے. رفتار اتنی ہے اس کی جہاز سے بھی زیادہ دنیا کی. اب اس کو اگر آپ الٹا گھمانا چاہتے ہیں تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو آہستہ 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 سلو ڈاؤن کریں اور اس کی ویلوسٹی 0 ہو جائے اور پھر اس کو واپس گھمائیں. ایسا کوئی میکینزم اس وقت سولر سسٹم میں نظر نہیں آ رہا کہ جہاں ایسا ہو. اور اگر ایسا ہوا بھی تو جب آپ سلو کریں گے دنیا کو تو ایک دم زبردست کلائمیٹ چینج ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک دم جھٹکے سے رک کے اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے، پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اتنی تیز رفتار دنیا ایک دم اگر رک جائے تو کیا ہوگا اس کا انجام. تو جو ہماری سائنس ہے موجودہ اس کا مطابق تو دنیا الٹی نہیں گھوم سکتی. اب اس کی تعویل کرنی پڑے گی. اگر ایسی روایتیں آئی ہیں تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی. بعض علماء نے تعویل کی ہے کہ جیسے بعض روایتیں کل میں نے بھی آپ کی خدمت میں ایک پیش کی کہ بہت سی ایسی روایتیں امام زمانوں کو سورج سے تشبیہ دی گئی. تو سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہوگا. یعنی ائمہ تحرین کو، اہل بیت اطہار کو جس سرزمین میں غروب کیا گیا ہے، جہاں ان کو تبلیغ نہیں کرنے دیا گیا، جہاں ان کو قید رکھا گیا، جہاں ان کو زہر سے شہید کیا گیا، جہاں ان پر تلوار چلائی گئی، وہیں سے وہ طلوع کریں گے. ایک تعویل اس کی ہے. ورنہ آپ دیکھتے رہیں سورج جب طلوع ہوگا مغرب سے تبھی اٹھیے گا، اس سے پہلے آرام کرتے رہیں. تو بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ جن کی تعویل کی ضرورت ہے، اور بہت سی ایسی علامتیں ہیں جو خود علامتی ہیں. بہت سی ایسی علامتیں ہیں جو خود علامتی ہیں، جو سمبولک ہیں. وہ ایسی نہیں ہوں گی بلکہ ان کو سمبولکلی ڈسکرائب کیا گیا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جعلی روایتوں کو صحیح روایتوں سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو علائم ظہور ہیں وہ حتمی ہیں یا غیر حتمی. بہت سی علامتیں جو ہیں مشروط ہیں، حتمی نہیں ہیں، غیر حتمی ہیں، مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں. اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا. بہت سی علامتیں ایسی ہیں ہر دور میں پوری ہوتی رہیں. بعض روایتیں ایسی ہیں، بہار الانوار کی ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر کوئی 50 سے اوپر علامتیں. اچھا وہ جو 50 سے اوپر علامتیں ہیں ان میں سے 40 تو پوری ہو چکی ہیں. اچھا پوری نہیں ہوئی ہیں، وہ ہر دور میں پوری ہوتی. بس ہم لوگ بے دین ہو گئے ہیں، مسجد ویران ہو گئی جائے گی، عورتیں مردوں کی شکل اختیار کر لیں گی، مرد عورتوں کی شکل اختیار کریں گے، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، گناہ عام ہو جائے گا. یہ علامتیں ہر دور میں پوری ہو رہی ہیں. یزید کے دور میں بھی پوری ہو گئی. یہ جو علامت ہے یہ دراصل اس ایک ایسے معاشرے کی عکاسی ہے کہ جو الہی نظام پر قائم نہیں ہے. جو غیر الہی نظام پر قائم معاشرہ ہوگا، جو ظالمانہ نظام پر قائم معاشرہ ہوگا، اس کے اندر یہی برائیاں ہوں گی. خواہ وہ بنو امیہ کے دور کی ہوں، بنو عباس کے دور کی ہوں، آج کے دور کی. تو صرف آپ ان علامتوں پہ نہ جائیں. حتمی علامتوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ جو حتمی امام کے ظہور کی علامتیں ہیں وہ صرف وہ ہیں جو آخری 6 مہینے میں ظاہر ہوں گی. آخری 6 مہینے میں. اس پہلے کتابیں لکھیں گے 6 ماہ آخر، 6 ماہ پایان، آخری 6 مہینے.
ان کی علامتیں حتمی ہیں، اس سے پہلے ساری علامتیں غیر حتمی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم علامتوں کے چکر میں نہ رہیں کہ علامتیں پوری ہوں گی تو امام تشریف لائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ ہم سے ہمارے حصے کا کام پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تم نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا، تم نے کیا دیا، تمہارے پاس کیا ہے پیش کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو امام کی راہ میں خرچ ہو، اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہو تو امام کی راہ میں خرچ ہو، اگر ہمارے پاس وسائل ہو تو امام کی راہ میں خرچ ہو، جو کچھ بھی ہے۔ چونکہ اب وقت نہیں رہا تفصیل میں جانے کا، کسی بھی مزید جو ہے وہ سب ہیڈنگز پہ بات کرنے کا، لیکن ایک جملہ صرف میں کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے صرف میدان جنگ میں کارنامہ دکھائے گا۔ صرف میدان جنگ نہیں ہے، جنگ بھی ہوگی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جنگ کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ آخری زمانے کی ہے جنگ ہی ہے، وہ فائنل بیٹل، آرمیگڈون جو یہودیوں کا تصور ہے، یہ آرمیگڈون یہودیوں کا تصور ہے، آرمجدون اس کو انگریزی میں کہا گیا، آرمیگڈون فائنل بیٹل، تو وہ آخری جنگ۔ تو اس میں جنگ تو ایک اہم ظاہر فیکٹر ہے، لیکن کیا فقط جنگ کے ذریعے یہ نظام قائم ہوگا؟ نہیں، جنگ کے ذریعے بھی نظام قائم ہوگا، تبلیغ کے ذریعے بھی نظام قائم ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے اور جس نوجوان کو شرعی مسائل یاد نہ ہو اس کی گردن مار دیں گے، فقہی مسائل، شرعی مسائل اگر یاد نہ ہو بس اس کی گردن مار دیں گے۔ اچھا، اب نوجوان بیچارہ کہے گا اچھا یہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے، مسائل کہاں یاد رہتے ہیں اتنے سارے۔ میں کہتا ہوں پھر نوجوان ہی کیوں؟ کیا امام بزرگوں سے نہیں پوچھ سکتے؟ اگر امام فرض کریں کہ انچولی کی مسجد میں جا کے شکیات نماز کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیں پہلی صف والوں سے، کچھ تو کے پوچھتے لگ جائیں گے۔ شکیات نماز کے مسائل سے بڑے بڑوں کو نہیں آتے۔ تو اس طرح کا تصور پیش کرتے ہم ڈرا رہے ہیں لوگوں کو کہ بجائے اس کے کوئی امام کے ظہور کی دعا کرے، وہ یہ سوچے گا کہ نہیں آئے تو بہتر ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے جانشین ہیں نا، اللہ کے رسول کے جانشین ہیں وہ، تو وہ بھی اسی طرح تبلیغ کریں گے جس طرح کہ اللہ کے رسول نے تبلیغ کی۔ وہ بھی تربیت کریں گے، وہ بھی تعلیم دیں گے، وہ صرف تلوار چلانے کے لیے تو نہیں آئیں گے۔ تلوار جو جس طرح اللہ کے رسول نے تلوار چلائی، جو مقابلے پہ آیا کفار و مشرکین، ان سے جنگ ہوئی، لیکن مومنین کے لیے تو وہ رؤوف و رحیم ہے۔ پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا اور ائمہ تعلیم بھی انہی کے جانشین ہیں کہ وہ اپنی امت کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ قتل کر دیں ہر ایک کو؟ جو دین کا طریقہ کار ہے تعلیم تربیت کا، اسی کے مطابق وہ بھی کریں گے۔ تو وہ بات یہ تھی کہ امام جب تشریف لائیں گے تو صرف جنگجو کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر شعبہ حیات کے افراد کی ضرورت ہوگی، ہر شعبہ حیات کے، ہر فیلڈ کے لوگوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک پورا نظام اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے نا۔ دیکھیں ایران میں انقلاب آیا اور دائرہ امام خمینی پیرس سے آیا اور ان کا ہولڈ ہو گیا، کنٹرول ہو گیا۔ اب اگر ایران کے اوپر امام خمینی کا کنٹرول ہو اور فرض کریں کہ ٹیلی ویژن چینل کا ڈائریکٹر جو ہے وہ شاہ کا وفادار ہو، تو وہ چلنے دے گا ان کے پالیسی کو؟ تو ہر شعبے میں افراد چاہیے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 40 سال سے جو لوگ آج تک اہم جگہوں پر ہیں وہ اس زمانے کی تربیت یافتہ ہیں یا ان کے بعد کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو ایک خاص فکر کے لوگ ہر جگہ ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے لوگ۔ طالبان آئے اور واپس بھی چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس صرف جنگجو تھے۔ صرف جنگجو سے نظام نہیں چلا سکتے آپ۔ راؤ صاحب تشریف رکھے ہیں یہاں پر، ان کو پتہ ہے کس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی ٹریننگ ہو ایڈمنسٹریشن کی، مینجمنٹ کی، کہ وہ چاہتے تھے ایسے لوگ تیار کیے جائیں
طالبان کی جو مینجمنٹ جانتے ہو وہ کہتے رہے ہم سے نہیں ہو پاتا یہ. اب جو آئے ہیں وہ دوسری تیاری سے آئے ہیں, وہ ہوشیاری سے. اب دیکھیں انگریزی بھی بول رہے ہیں, اب پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. پہلے تو فوٹوگرافر کو دیکھ کے منہ چھپا لیا کرتے تھے, اب ٹی وی چینل پہ جا کے انٹرویو دے رہے ہیں. تیاری سے آئے نا. ایک نظام اس طرح چلے گا, صرف جنگجوؤں سے نہیں چلے گا. جنگجو آئے تاتاری, انہوں نے تباہ کر دیا پورے عالم اسلام کو, اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے ہوئے چلے گئے. ایران کو تباہ کیا, عراق کو تباہ کیا. کہاں گئے پھر؟ ان کی اگلی نسل جو مسلمان ہو گئی, ان کی اگلی نسل مسلمان ہو گئی. تو تلوار سے تو انہوں نے قبضہ کیا, لیکن ان کی آئیڈیالوجی کوئی سروائیو نہیں کر سکی. تو امام بھی تشریف لائیں گے, ہر شعبہ حیات کے افراد کی ضرورت ہوگی. تو کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں ہے, کسی بھی شعبے میں ہے, وہ یہ عہد کرے اپنے امام سے کہ یہ جو میرے پاس صلاحیت ہے, یہ جو میرے پاس ٹیلنٹ ہے, یہ جو میرے پاس ریسورس ہے, یہ کس طرح امام علیہ السلام کے کاز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس کی ذمہ داری یہاں پر ہے. کسی بھی کام میں بس اس کے ذہن میں ہو کہ یہ جو میری صلاحیت ہے, یہ جو میرا ٹیلنٹ ہے, یہ کسی طرح اس کاز کے لیے استعمال. ابھی تو ظاہر ہے مجھے نوکری کرنی ہے, پیسے کمانے ہیں, گھر چلانا ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ بھی وسائل زندگی ہیں, لیکن یہ ہدف زندگی نہیں. تو ایک اعلیٰ ہدف کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں, اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کریں. اس کے لیے تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. بس کافی زحمت دی میں نے آپ کو, ختم کرتے ہیں. بہت اہم شب ہے یہ, لمبی تقریر میں نہیں کرتا شب عاشور, کیونکہ لوگوں کو اس کے بعد بھی دوسری مجلسوں میں جانا ہوتا ہے. کیونکہ یہ موضوع در موضوع اس قدر ہیں کہ یہ ختم ہونے کا سلسلہ نہیں ہے بظاہر, لیکن کسی نتیجے تک پہنچنے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ سے ہوگا. ٹھیک, اور جب خانہ کعبہ میں آپ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلا جملہ جو آپ ارشاد فرمائیں گے وہ امام حسین سے متعلق ہوگا. پہلا جملہ جو آپ آ کے ارشاد فرمائیں گے, الا یا ایھا الناس ان جدنا الحسین قتلوہ عطشانا. اے لوگو, اے انسانوں, ہمارے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا. ابتدائی 5 جملے جو امام کے ہیں نا, ان میں سے 3 جملے کربلا سے متعلق یہ روایتوں کے اندر آئے. امام علیہ السلام بھی جب کربلا کے واقعات ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں. زیارت ناہیہ امام سے منسوب ہے, اس میں دیکھیں کس طرح کے جملے, اور کس طرح امام علیہ السلام نے زیارت ناہیہ کے اندر اشارہ کیا. کہتے ہیں کہ عالم دین نے خواب میں دیکھا امام کو, تو پوچھا ان سے کہ مولا آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا زیارت ناہیہ میں کہ جس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی مصیبت کربلا میں پڑی کہ جس پر میں خون کے آنسو روتا ہوں. تو مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پہ آپ خون کے آنسو رہتے ہیں؟ کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ جناب علی اکبر کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے کہ حسین جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو کہا الدنیا بعدک الافاق, میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. امام نے فرمایا کہ نہیں, وہ علی اکبر کی شہادت نہیں ہے, اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. کہا پھر وہ حضرت عباس کی شہادت ہے, مولا عباس کی, کہ جس کے بارے میں حسین فرماتے ہیں الان انکسر ظہری, میرے بھائی تمہاری موت نے کمر توڑ دی. امام نے فرمایا کہ نہیں, وہ جناب عباس علمدار کی شہادت بھی نہیں. کہا پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت, اس سے بڑی شہادت کون سی ہوگی, اس سے بڑی مصیبت کون سی ہوگی؟ پوری کربلا ہے ہی امام حسین کی شہادت. امام نے فرمایا نہیں, وہ امام حسین کی شہادت والی مصیبت بھی نہیں ہے. کہا پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے وہ کون سی ایسی مصیبت ہے کربلا کی کہ جس کے اوپر آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری پھوپھی جناب زینب کی اسیری ہے, کہ وہ مخدرات عصمت و طہارت کے جن کے گھر سے اس امت نے پردے کا درس لیا, ان کی چادریں چھین لی, ان کی چادریں لوٹ لی.
ان کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا۔ تو امام زمانہ بھی کربلا کے مصائب کو یاد کر، امام زمانہ کی تلوار انتظار کر رہی ہے، منتقم کربلا ہیں وہ، کہ وہ آئیں گے اور کربلا کے شہداء کے خون کا انتقام لیں گے وہ۔ بس آج کی شب عاشور، یہ وہ شب ہے جو اصحاب حسینی کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی آج کی شب امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی۔ دو کام اس شب میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہی کام ہے جس کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ ہم ایک رات کی عبادت میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا شاہد ہے کہ مجھے نماز سے کتنا عشق ہے، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے، اور تلاوت قرآن۔ یہ جو شب عاشور ہے، خیام حسینی اور اصحاب حسینی سے نماز اور تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی اس طرح آواز بلند ہو رہی تھی جس طرح شہد کی مکھی کے چھتر سے آواز آتی۔ تو آج کی شب مخصوص ہے اس عبادت کے لیے جو حسین اور اصحاب حسین نے انجام دی۔ اور دوسری خصوصیت جو آج کی شب کی ہے وہ ہے اصحاب حسینی کی امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد۔ تجدید عہد، دیکھیں لوگ حسین علیہ السلام کے ساتھ آتے رہے اور جاتے رہے، کئی موقع پر لوگ چلے گئے۔ سب سے زیادہ لوگ جناب مسلم کی شہادت پر امام حسین کو چھوڑ کر گئے، تو لوگ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے، لیکن جو میدان کربلا میں تھے وہ ایسے تھے جو چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں گئے۔ علی نقی نقن صاحب کا جملہ میں دہراتا ہوں اور جگہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر حیرانی کا اظہار نہ کرو کہ جنہوں نے حسین کو بلایا اور ساتھ نہیں دیا، وہ حیرانی کے قابل نہیں ہے۔ حیرانی کے قابل وہ لوگ ہیں جو ان تمام نامساعد حالات کے باوجود چراغ گل کرنے کے بعد بھی نہیں گئے۔ یہ ہے حیرانی کے قابل لوگ، جن پر زمانے کے امام سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یہ ہیں اولیاء اللہ، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور وہ جن سے وہ محبت کرتا ہے، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اصفیاء اللہ، منتخب ترین لوگ، چشم فلک نے ایسے انسان دیکھے نہیں کبھی، چوزن پیپل، دنیا سے چنیدہ لوگ جو اس میدان کربلا میں صحرائے کربلا میں جمع ہو گئے۔ ایسے انسان چشم فلک نے نہیں دیکھے کہ حسین ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، تم چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ اچھا اگر تمہیں شرم آ رہی ہے جاتے ہوئے تو ہمارے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، کہنا حسین کے بچے کو بچانے کے لیے چلا گیا تھا، اور پھر کہا اچھا چراغ گل کر دو، شاید روشنی میں جانے میں شرم آ رہی ہو کسی کو، چراغ گل کر دیا گیا، اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ چراغ جلایا گیا۔ جب دوبارہ چراغ جلایا گیا اسی طرح جم کے بیٹھے ہوئے، ایک شخص نہیں گیا ان میں سے۔ نہ صرف یہ کہ نہیں گئے، اس کے بعد انہوں نے جو تجدید عہد کیا اس میں ایک سے بڑھ کے ایک جملے ہیں۔ جناب عباس کھڑے ہوتے ہیں، وہ تجدید عہد کرتے ہیں، اصحاب حسینی کہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوتے ہیں، مسلم ابن حسیہ کھڑے ہوتے ہیں، زہیر ابن قین کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو دشمن کے درغے پہ چھوڑ کے چلے جائیں، صرف جان بچانے کے لیے چلے جائیں؟ یہ تو ایک زندگی ہے، اس طرح کی 70 مرتبہ زندگی ملے گی جو 70 مرتبہ آپ پر قربان کریں گے۔ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، کل آپ کے نانا رسول خدا پوچھیں گے کہ میرے لال کو دشمن کے درغے میں چھوڑ کے آ گئے تھے، تم کیا جواب دیں گے؟ آپ کی والدہ پوچھیں گی کہ میرے لال کو دشمن کے درغے میں چھوڑ کے اپنی جان بچا لیا تم نے، تو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ایک زندگی ہے، اگر 1000 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے، ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے اور پھر دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ آپ پر قربان کریں۔ اس طرح انہوں نے اب تجدید عہد، تجدید بیعت کی، اور جب حسین نے دیکھ لیا، ان کی وفاداری کو پرکھ لیا، تو اس کے بعد امام حسین نے ان کو ان کے مقامات دکھائے کہ جنت میں ان کے مقامات کیا ہیں۔ تو حسین نے جنت کو دکھا کے ان کی وفاداری نہیں خریدی، پہلے انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا، پھر بتایا حسین نے تمہارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اب جو انہوں نے اپنا مقام و مرتبہ دیکھا تو بے قراری آ گئی ان کے اندر، جلدی کرنے لگے مرنے کے لیے۔ روز عاشور امام کے پاس آتے، مولا اجازت دیجیے۔ اجازت کس بات کی اجازت؟ میدان میں جانے کی اجازت۔ میدان میں جانے یعنی جو جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے، وہ مرنے کی اجازت دیجیے، اتنی جلدی کر رہے ہیں مرنے میں۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے امام حسین کہتے ہیں یا اہل الکرامہ اتنی جلدی نہ کرو، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو مرنے میں؟ جلدی تھی ان کو، بے چینی تھی، اور صرف ایک چیز کی پرواہ تھی کہ جب
مسلم ابن اوسجہ آخری مرحلے میں ہیں اور روح قبر سے انصور سے پرواز کرنے والی ہے. صحابہ دیگر پہنچ جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ شہادت مبارک ہو تمہیں، ہم بھی آ رہے ہیں جہاں تم جا رہے ہو، ہم بھی آنے والے تمہارے پیچھے، لیکن اگر کوئی پیغام تم دینا چاہتے ہو اپنے گھر والوں کو، کوئی وصیت کرنا چاہو تو ہمیں بتا دو، ہم کوشش کریں گے پہنچانے کی. وہ کہتے ہیں کوئی وصیت نہیں ہے، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے. ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حسین کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، بس اس مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہی ایک وصیت ہے، اس کے علاوہ کوئی وصیت نہیں. ایسے بابا اصحاب کیوں نہ کہیں حسین کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، میں نے اصحاب ایسے سنے نہیں کبھی، جیسے اہل بیت مجھے خدا نے دی ایسے اہل بیت میں نے سنے نہیں کبھی. اور وہ اصحاب کے جن کو آخری وقت تک حسین یاد کرتے رہے. جب رخصت آخر کے لیے آئے خیمے میں، سلام کیا بیبیوں کو، یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینہ و یا رقیہ علیکن منی السلام، تم پر آخری سلام ہو حسین کا. آپ سوچیں کیا گزری ہوگی بیبیوں پر. دیکھ رہی ہیں صبح سے حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اب کوئی نہیں بچا ہے. صدائے استغاثہ بھی بلند کر چکے ہیں، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب حسین مظلوم ہے جو میدان کربلا میں جا رہے ہیں. بیویوں نے ایک مرتبہ حلقے میں لے لیا اور آہوں اور سسکیوں میں، بکا اور شیون میں امام حسین علیہ السلام کو رخصت کر رہی ہیں. یہاں تک کہ امام حسین آتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہونا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ دائیں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، ہر طرف لاشائے شہداء نظر آتے ہیں. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلاورو، تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں حسین تمہیں پکار رہا ہوں، کل تک تو میں تمہیں پکارتا تھا تو بھاگے چلے آتے تھے، آج تم دیکھ رہے ہو کوئی نہیں بچا، آج حرم کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں لاشائے شہداء میں جنبش ہوئی، گویا کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پکارے اور یہ غلام جواب نہ دے. الغرض امام حسین ایک مرتبہ میدان میں آئے. اب جو آپ نے جنگ شروع کی، ہر طرف سے الحفیظ والامان کی صدا بلند ہوئی، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب ہاتف غیبی کی صدا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور اس کے بعد جناب زینب دیکھتی ہیں تو بھائی کہیں نظر نہیں آتا، ایک ٹیلے پہ جاتی ہیں جس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں. جب اس ٹیلے پہ جاتی ہیں تو وہ منظر دیکھا جو خدا کسی کو نہ دکھائے. ایک مرتبہ دیکھتی ہیں والشمر جالس علی صدر، کہ شمر لعین سینے پہ سوار ہے. ایک مرتبہ شہزادی کہتے ہیں میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھاجا قتل کیا جا رہا ہے. حسین ایک مرتبہ بہن کو اشارہ کرتے ہیں کہ واپس جاؤ، اور شہزادی واپس آ جاتی ہیں. لیکن کس طرح واپس آئی ہوں گی، کیا دل پہ گزر رہی ہوگی، یہاں تک کہ دوسری صدائے آسمانی بلند ہوتی ہے، قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد یہ کیسی آواز آ رہی ہے، یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے، یہ نہر فرات کا پانی کیوں چل رہا ہے، یہ سرخ آندیاں کیوں چل رہی ہیں. سید سجاد عصا کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں. اب جو خیمے کے باہر دیکھتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہ بھی اماں بابا شہید کر دیے گئے. سرنوں کے نیزہ پہ بلند الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کے علم بلند کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمان کے ذمہ اتفاق کو فروغ عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے، شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. حسین